بیرسٹر حمید بشانی ہم میں نہیں رہے۔ یہ افسوسناک خبر کل شام کو یعنی ٹیوزڈے کی شام کو جب اپریل 8 کی دن تھا ہمیں ہاسپٹل سے ملی اور بہت سارے دوستوں نے اس کو شیئر کیا۔ حمید بشانی ہماری بھارتی کمیونٹی میں، ایون پاکستانی کمیونٹی میں اور ایٹ لارج جو کشمیری ڈائسپورا ہے اس میں بہت جانے جاتے تھے، اور کینیڈا میں جو ہمارا کینیڈین ساؤتھ ایشین ڈائسپورا ہے، بھلے سے وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں، بھلے سے وہ بھارتی بیک گراؤنڈ کے یہاں پہ لوگ ہوں، بھلے سے وہ بنگلہ دیشی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں، وہ بہت جانے جاتے تھے اپنے وچاروں کی وجہ سے، اپنی لکھت کی وجہ سے، اپنے ٹی وی شوز کی وجہ سے، اور پھر انہوں نے ایز اے لائر، ایز اے بیرسٹر بہت سال پریکٹس کی۔ جب کووڈ چل رہا تھا تو ہمیں پتہ چلا، مجھے بشانی صاحب نے بتایا کہ وہ لنگ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے ان کے حوالے سے، اور وہ بہت کرٹیکل سٹیج کا شروع میں ہی ڈائگنوز ہو گیا تھا، لیکن بڑی بریونیس کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ میرے لیے آنر کی بات یہ تھی کہ بشانی صاحب کو یہاں ٹورانٹو سے میں نے اپنے اخبار جو میں 2000 میں نیوز پیپر ویکلی چھاپا کرتا تھا، ایکچولی اینڈ آف 99 سے، وہ سپٹمبر 99 سے وہ میں چھاپ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایکچولی سپٹمبر 99 سے ہی لکھنا شروع کر دیا ریگولر کالم۔ تو یہاں حمید بشانی صاحب بھی ان دنوں نئے نئے آئے تھے کینیڈا، میں بھی نیا نیا آیا تھا ارلی 1999 میں، تو ہماری تب سے دوستی ہو گئی، اور پھر میں نے ان کو چھاپنا شروع کیا۔ میرے لیے آنر کی بات تھی کہ وہ میرے پلیٹ فارم پہ پبلش ہوئے۔ پھر ہماری دوستی رہی، پھر پرنٹ میڈیا ڈائی ڈاؤن ہو گیا، اب کئی میں نے اس کے بعد چھوٹے موٹے اخبارات کا کیا ایکسپیرینس، بشانی صاحب ہمیشہ ساتھ رہے۔ پھر 2011 میں یہاں کچھ دوستوں نے راول ٹی وی شروع کیا، تو راول ٹی وی شروع ہوتے ہی وہاں پہ میرا بھی ایک شو شروع ہو گیا۔ تو ان شوز میں جو شروع کے لوگ تھے، ایک تو آپ کو یاد ہوگا طارق فتح جی 11 جنوری 2011 میں آئے، اور یوں میں اور طارق فتح جی ہم بھارت پہنچے، یعنی اپنے شوز کی وجہ سے۔ پاکستانی جو پروگریسو لوگ تھے انہوں نے بھی بہت اپریشیٹ کیا، جو ٹپیکل مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے ان کو بات ہماری پسند نہ آئی۔ ہر ایک کو ایگری ٹو ڈس ایگری کرنے کا حق ہوتا ہے، ہم نے یہ حق سبھی کو دیا۔ بشانی صاحب کو بھی میں نے 2011 میں ہی جنوری کے مہینہ میں ہی اپنے اسی راول ٹی وی کے شو میں بلایا۔ وہ ان کا پہلا شو تھا جس سے وہ بھی لوگوں تک پہنچے۔ پھر بشانی صاحب سے میں نے کہا کہ ہمیں ہندو پنڈتوں کو بلانا چاہیے، بلکہ انہوں نے مجھے اس بات کا مشورہ پہلے دیا، تو ہم نے ہندو پنڈت دوست ڈھونڈے جس میں ودیا بھوشن دھر اور بہت سارے دوست آئے۔ پھر ہم سشیل پنڈت جی سے جڑے ودیا جی کے ذریعے، پھر وہ JKLF کے یہاں پہ جو صاحب رہتے ہیں فاروق پاپا، وہ بھی ہمارے ٹی وی پہ آتے رہے۔ تو یہ ایک کوشش تھی بشانی صاحب کی میری کہ ہم تمام جو پارٹیز ہیں جن کا کشمیر سے تعلق ہے، چاہے وہ فارمر ملیٹنٹ گروپ تھے JKLF، چاہے پنڈت تھے، چاہے پاکستانی سائڈ کے پاکستانی مائنڈ سیٹ والے کشمیری لوگ تھے، اور چاہے بشانی صاحب جیسے جو بالکل نیوٹرل پروگریسو ہمارے ساتھی تھے، تو یوں یہ ڈائلاگ چلا آگے۔ پھر بشانی صاحب اسی راول ٹی وی پہ انہوں نے بھی اپنا ایک شو شروع کیا۔ پھر میں نے 2014 کے شروع میں ٹیک ٹی وی کی شروعات کر دی، بشانی صاحب پھر ہمارے پاس آنے لگے، اور پھر بشانی صاحب کا شو ٹیک ٹی وی پہ بھی شروع کیا، میرے پرسنل شو میں بھی وہ آتے رہے، اور بشانی صاحب کے ساتھ 25 برسوں سے بہت ہی قربت رہی۔ یہ تو ان کے وچاروں کی دنیا تھی، ان کی کتابیں چھپتی تھیں، میری کتابوں پہ وہ لکھا کرتے تھے، میں ان کی کتابوں پہ لکھا کرتا تھا، اتنا ہمارا کلوز تھا۔ یہ ہم نے نالندہ ایوارڈ کی، آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اجل دوسان جی ان کو ایوارڈ دے رہے ہیں بیسٹ کشمیری رائٹر کا، اور یہ 2023 سپٹمبر کی بات ہے، کینسر سے وہ لڑ رہے تھے۔ یہ جو بھی شو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تب کا ہے جب کینسر ان کو ڈائگنوز ہوا تھا۔
تو ان کے شوز لوگ لاکھوں میں ملینز کی تعداد میں دیکھا کرتے تھے. ان کے آفس کی ساتھی جیسلین وہ بھی کبھی کبھی آتی تھیں، اور وہ بشانی صاحب کا شو جو انہوں نے ٹیگ ٹی وی پہ تھرڈ اوپینین کے نام سے شروع کیا تھا وہ بھی ہوسٹ کرتی تھیں شروع میں. پھر کووڈ نے چیزوں کو ڈسرپٹ کر دیا، اور کووڈ کے دنوں میں ہی بشانی صاحب کا ڈائگنوسس ہو گیا. اور بشانی صاحب ایک بہت ہی بڑھیا انسان بھی تھے، دوست بھی تھے. ان کی لکھتوں کے بارے میں، ان کی جو ان کی سپیچز تھیں یا ان کے جو ٹاک شوز تھے وہ تو سب کو پتہ ہے. مگر جو بات بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی وہ ان کی پرسنل لائف کی باتیں ہیں. جس کسی نے بھی ان سے مدد مانگی انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں ضرور کی، کبھی نہ نہیں کی، لوگوں کا ساتھ دیا. اور پھر یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہوئے ہر طبقے کے لوگوں کو، چاہے وہ لیفٹ کے لوگ ہوں، چاہے وہ رائٹ کے لوگ ہوں، چاہے وہ روایتی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں، سب کا ساتھ دیا. اگر کسی کو بھی مدد کی ضرورت کہیں پر بھی تھی تو بشانی صاحب نے ساتھ دیا. سب کے ساتھ رہے لیکن اپنے وچار دھارے کو نہیں چھوڑا. ہر محفل میں وہ جاتے تھے، چاہے وہ محفل ان کے مزاج کے مطابق تھی یا نہیں تھی. اگر ان کے پاس سمے ہوتا تھا تو وہ جاتے تھے، کسی سے بری بات نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے وچار دھارے کے ساتھ سٹک رہتے تھے. برسٹر حمید بشانی کے چلے جانے سے واقعی ایک بہت بڑا نقصان ہوا. اور جو ہمارا یہاں پہ ساؤتھ ایشین ڈائسپورا تھا اس میں پہلے ابھی قریب 2 برس پہلے طارق فتح جی ہم سے بچھڑے. اب اپریل کے مہینے میں ہی حمید بشانی صاحب بھی ہم سے بچھڑ گئے. مگر وہ اتنا کام کر گئے ہیں کہ ان کی کام کی جو ہے ہمارے پاس کمی محسوس نہیں ہوگی. اب ہم سب نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے کام کو، ان کی اسپرٹ کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. ٹیگ ٹی وی پہ ملینز لوگ بشانی صاحب کی اوپینین میرے ساتھ سنا کرتے تھے، ان کی ڈائریکٹ اوپینین بھی سنا کرتے تھے. پھر وہ بہت سارے ولاگرز کے ساتھ بھی جڑتے تھے، ٹائم دیتے تھے سب کو، جو بھی ٹائم مانگتا تھا سب کو ٹائم دیتے تھے. مگر ڈیورنگ دا پاسٹ 5-6 منتھ سے وہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے بہتوں کو. میرے سے ان کی ہر دوسرے تیسرے ہفتے بات ہوتی تھی، میں خیر خیریت پوچھتا تھا، اور وہ بہت مجھے دکھ کے ساتھ کہتے تھے کہ مجھے کھانسی بہت آتی ہے تو میں ریکارڈنگ میں نہیں آ سکتا. میں کہتا تھا سر میں آپ کو ریکارڈنگ کے لیے فون ہی نہیں کر رہا، میں تو صرف آپ کا حال چال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ابھی کوئی آلموسٹ 3 months بیک میں ان کے آفس پہ گیا اور وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے کافی کا کپ بھی پیا اور بہت ان کے ساتھ رابطہ رہا. 25 سال کا ان کے ساتھ تعلق تھا، واسطہ تھا. اور یہ میرے نزدیک بہت بڑی خبر ہے ہمارے ساؤتھ ایشین ڈائسپورا کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے، کہ بشانی صاحب نہیں رہے. اور مجھے تو 2-3 سالوں سے خاص طور پر ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کسی وقت بھی یہ خبر سننے کو مل سکتی ہے. لوگ یہاں ہم جو بھی میں شو کرتا تھا ڈیورنگ دا پاسٹ 2-3 years جو بشانی صاحب کے ساتھ کیے، لوگ لکھتے تھے کمنٹس باکس میں کہ کیا بشانی صاحب کی صحت ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے یہ بات میں نہیں بتا پاتا تھا. تو یہ سچویشن ہے، بشانی صاحب چلے گئے. یہ بہت بڑی خبر ہے ہمارے ویورز کے لیے بھی، ہمارے ڈائسپورا کے لیے بھی، پورے سب کانٹیننٹ کے لیے، کیونکہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے سچی باتیں کی. پاکستان کے روایتی مائنڈ سیٹ کے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ کشمیر کے خلاف ہیں، یعنی پاکستانی کشمیر کا جو موقف ہے اس کے خلاف ہے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ پرو بھارت تھے. وہ نہ تو پرو بھارت ہونا چاہتے تھے، نہ اینٹی پاکستان ہونا چاہتے تھے. وہ صرف اور صرف حق اور سچ کی بات کرنا چاہتے تھے. جب وہ حق اور سچ کی بات کرتے تھے تو وہ آٹومیٹیکلی سارٹ آف پرو بھارت ہو جاتی تھی. کیونکہ جب آپ حق اور سچ کی بات کریں گے، کشمیر میں جو دہائیوں سے، ڈیکیڈ سے ٹیررزم چلی آ رہی ہے، اس ٹیررزم کے پیچھے کون سی ریاست ہے، تو ظاہر ہے وہ حق اور سچ کی بات کریں گے تو وہ تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. تو اس حوالے سے انہیں بھی، مجھے بھی، طارق فتح کو بھی الزامات کی بوچھاڑ میں رکھا جاتا تھا اور رکھا جاتا ہے. لیکن ہم سیدھی سچی بات کرنے والوں کو
ان الزامات کی، ان کانسپیریسی تھیوریز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں اپنا کام کرنا ہوتا ہے. جب تک ہمارے سانس ہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. یہی کام طارق فتح جی نے بھی کیا، یہی کام بشانی صاحب نے بھی کیا. ہم بھی اپنے آخری سانس تک اپنے کام کو جاری رکھیں گے. اور بھی لوگ ہوں گے. ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. تو یہ ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے. آج کے انٹریکٹیو لائیو ڈسکشن میں ہمیں آلریڈی کویسچنز آنا شروع ہو گئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں بشانی صاحب کے حوالے سے خاص طور پر لوگ لکھ رہے ہیں. ایک اور بڑا ٹاپک جو انٹرنیشنل ایشوز کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ گلوبل ریسیشن کا، ٹریڈ وار کا، کولڈ وار کا. کیا یہ جنگ دوسری بڑی جنگ بن جائے گی؟ یعنی ٹریڈ وار سے کوئی ہاٹ وار کی طرف چلی جائے گی، کولڈ وار کو بھی بیچ میں سے پار کر جائے گی. ٹریڈ وار کولڈ وار سے بھی آگے نکل چکی ہے. جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ٹیرفس ریٹیلیٹری اب چائنا پہ اور بڑھا رہے ہیں، چائنا بھی جواباً بڑھا رہا ہے. تو یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ کیونکہ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو نیوکلیئر اٹیک جاپان پہ کیا تھا امریکہ نے، اس نیوکلیئر اٹیک نے آلموسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کو ختم کر دیا تھا، اور دنیا ایک نئے موڑ میں داخل ہو گئی تھی. اب کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جو ٹریڈ وار کا معاملہ ہے، اس سے کیا دنیا کو کسی نئے موڑ میں داخل کر دیں گے؟ ان کے اپنے قریبی ساتھی بھی اب بولنے لگے ہیں. سو مچ سو ایلان مسک نے بھی کہنا شروع کر دیا. ابھی تو وہ دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، لیکن دبے لفظوں سے وہ پھر کھلے لفظوں میں کہنا شروع ہو جائیں گے. تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ماگا موومنٹ ہے، یا جس کو میگا موومنٹ بھی بولا جاتا ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، کیا یہ دنیا کو کنگال کر دے گی اور امریکہ کو گریٹ بنا دے گی؟ یا امریکہ بھی اس میں بری طرح پسے گا، جیسا کہ سٹاک مارکیٹس کی ہم نے جو کریش سچویشن ہے اس میں دیکھا؟ اور دنیا اس وقت ورلڈ لیڈرز، چاہے کیئر سٹارمر ہو، چاہے یورپین یونین کے لیڈر ہوں، چاہے کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی ہوں، چاہے بھارت کے لیڈر ہوں، دنیا بھر کے لیڈر جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور میں نے ابھی 2 روز پہلے بھی بات کی تھی کہ کیا دنیا ریسیشن کی طرف جا رہی ہے. یہ میں ہی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے میڈیا، پوری دنیا کے اکانومسٹ، پوری دنیا کے پولیٹیشنز اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا دنیا ریسیشن میں چلی جائے گی. کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا ریکور کرنا شروع کیا ہے آج کے دن. کل بھی ہم نے دیکھا سٹاک مارکیٹ نے. اور یہ بھی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ جو $5-7 ٹریلین وائپ آؤٹ ہوئے ہیں ورلڈ سٹاک مارکیٹ سے، جو ایک دم سے 3-4 دن کے اندر اندر خسارہ ہوا ہے، یہ بھی مینوفیکچرڈ ہے. میں نے پچھلے 2 روز پہلے بھی اپنے انٹریکٹیو ولاگ میں جو آپ کے ساتھ بات چیت کی تھی، کہا تھا کہ یہ جو دنیا میں اس طرح کی اتھل پتھل ہے، یہ پریکٹیکلی نہیں ہے. کیونکہ حالات دنیا میں صرف اور صرف ابھی ریومرز کے لیول پہ یا ابھی بیانات کے لیول پہ چل رہے ہیں، مگر ابھی فیکٹریاں تو بند نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہیں. ابھی اکانومی ان ریئل ٹرمز تو بند نہیں ہوئی. لوگوں کی کنزیومرز کی کنزمپشنز بھی چل رہی ہیں. سب کو کھانا پینا بھی ہے، گاڑیاں بھی چاہیے، آئی فون بھی چاہیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں. اکانومی وائبرنٹ ہے. اگر ہم آج سے 30-40 سال پہلے کی دنیا سے کمپیئر کریں تو اکانومی وائبرنٹ ہے. تب چائنا بھی غریب دیش ہوتا تھا، بھارت بھی غریب دیش تھے. آج سے کچھ 35-40 سال کی بات ہے. چائنا نے بھی mid-80s سے آگے آنا شروع کیا، اور پھر بھارت ارلی 90s سے آگے آنا شروع ہوا. دنیا بدل گئی. افریقہ میں بھی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ساؤتھ امریکہ بھی اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کافی ساؤتھ امریکہ کے تو بہت سارے ایسے دیش ہیں، ارجنٹینا ہو، چلی ہو، پیرو ہو، یہ بڑے اکنامکلی اچھے چل رہے ہیں. برازیل ہو. یہ سچویشن کچھ 40 سال پہلے نہیں تھی. لیکن کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ جو ریسیشن
کا معاملہ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی ریسیشن نہیں ہوگا, یہ ٹیمپریری ہوگا. اب میں بھی دیکھ رہا ہوں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا واقعی یہ ٹیمپریری ہوگا, کیا واقعی جو انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں جو انہوں نے پرومسز کیے تھے اپنی جنتا کے ساتھ کہ ہم مینوفیکچرنگ امریکہ میں لائیں گے, امریکہ کی اکانومی کو آگے لے کے جائیں گے. اسی لیے امریکہ کے ایکسپرٹس بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ایکشن لے رہے ہیں اس سے بہتری ہوگی ان دا لانگ رن, لیکن زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری نہیں ہوگی. اگر دنیا کا وہ جسے کہتے ہیں تباہی کا معاملہ ہوگا تو امریکہ میں بھی ہوگا. اپیرنٹلی ایسا ہی دکھتا ہے ایک لیول پہ, اور دوسری لیول پہ نہیں بھی دکھتا. اب آپ نے دیکھ لیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر معاملے میں, اکانومی تو اپنی جگہ پہ, جیو پالیٹکس کی بات ہو, مائیگرینٹس کو ڈپورٹ کرنے کی بات ہو, ہر لیول پہ وہ ایکسٹریم کا نیریٹو لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے نیریٹو بہت سارے لیول پہ, مگر بہت سارے لیول پہ نہیں بھی ہوتا. لیکن یہ سب کچھ ہم تو دیکھ رہے ہیں انہی فیو ویکس کے اندر. کیا جو ہم فیو ویکس کے اندر اتھل پتھل دیکھ رہے ہیں, یہی جو ہلچل ہے دنیا میں ان نیکسٹ 4 ایئرس بھی چلتی رہے گی؟ کیا اس کے جو ریزلٹس ہیں نیکسٹ 4 ایئرس کے, کچھ اچھے بھی آ جائیں گے اور کچھ برے بھی آئیں گے؟ ان سب ریزلٹس پہ دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. دنیا سوچ رہی ہے کہ کیا ہوگا. تو ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں. میرا انالیسس 2 روز پہلے بھی وہی تھا کہ کچھ چیزیں اوور دا بورڈ لگ رہی ہیں, کچھ چیزیں ایکسپیریمنٹل لگ رہی ہیں, کچھ چیزیں ٹھیک بھی لگ رہی ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں. لیکن اکانومی کے لیول پہ میرا اوپینین 2 روز پہلے بھی تھا, آج بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایکسٹریم ایکشنز ہیں جس سے دنیا پریشان ہے, یہ ذرا ضرورت سے زیادہ ایکسٹریم ایکشنز ہیں. لیکن ہم نے 2 روز میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ مارکیٹ ریکور بھی کر رہی ہیں. تو کیا مارکیٹس کا جو اسٹاک مارکیٹس کا آرٹیفیشل یا مینوفیکچرڈ جو ہوتا ہے پینک میں آ جانا, چونکہ دنیا کی اسٹاک مارکیٹ نے یہ کوئی 30-40 سالوں سے یہ بھی سیکھ لیا کہ ذرا سے ریومر سے بھی وہ مارکیٹیں ہل جاتی ہیں. اب وہ ریومر تو ریومر ہوتی ہے, گراؤنڈ پہ بزنس ایکٹیویٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہونا چاہیے اسٹاک مارکیٹ کو. وہ کیوں نہیں ہے؟ اسٹاک مارکیٹ میں بھی خوفناک لیول کی مینوورنگ ہے. بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں اسٹاک مارکیٹ کے دنیا بھر میں, وہ بھی اپنی گیمیں کرتے ہیں اور ہلا کے رکھ دیتے ہیں. ایک ہلکی سی ریومر آئی, کوئی ایشو ہوا, جس سے انفیکٹ آئی فون کی پروڈکشن تو نہیں رکی, مگر آئی فون کسی ریومر آنے کی وجہ سے اس کے شیئر جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, بلینز اینڈ بلینز ڈالر کے. تو یہ کیا کھیل ہے؟ یہ جو سٹائل ہے یہ تو ریئل اکانومی کا سٹائل نہیں ہے. تو اس سٹائل کو ہم نے ابھی 2 دن میں دیکھا کہ اب وہ مارکیٹس نے دیکھا کہ ہم کتنا گریں گے, اب وہ ریورسل تھوڑا تھوڑا شروع ہو گیا. پھر ہو سکتا ہے یعنی ریکوری کا ریورسل, پھر ہو سکتا ہے پھر وہ نیچے گرے آئیں. اس میں بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں, بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں, وہ بھی ریومر سے, پینک سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے مارکیٹس کے اندر بیٹھ کے, چاہے وہ ہانگ کانگ کی مارکیٹ ہو, چاہے نیو یارک کی اسٹاک مارکیٹ ہو, چاہے ٹورانٹو کی بے اسٹریٹ ہو, چاہے بامبے کی اسٹاک مارکیٹ ہو, سب میں ریومر یا پینک سے ایک دم ٹریلینز ڈالر وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ کوئی گراؤنڈ کی اکنامک ریالٹی تو نہیں ہوتی. وہ کوئی اوور آل یا اوور اے نائٹ تو ایسا نہیں ہو رہا ہوتا کہ سب جو ہیں فیکٹریاں وہ لوگوں نے لاک ڈاؤن کر دی اور بھاگ گئے. ایسا تو نہیں ہو رہا, فیکٹریاں تو چل رہی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں, یعنی ایک ہی رات کے بعد صبح اٹھے تو $2 ٹریلین غائب ہو جائے مارکیٹ سے؟ کہاں جاتا ہے وہ کون سے پلیئر ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اور کیا ٹرمپ اس کو چینج کر دیں گے, اس سٹائل کو؟ کیا ٹرمپ پلس مائنس میں کتنا آگے ہمارے سامنے ریزلٹس دیتے ہیں؟ یہ ہم سب اس زمانے میں جی رہے ہیں جس میں بڑی بڑی تبدیلیوں کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. دونوں بڑے ایشوز پہ. ایک ایشو تو ہم لوگوں کے لیے, ساؤتھ ایشین ویورز کے لیے, ٹیگ ٹی وی کے ویورز کے لیے بڑا ایشو ہے. پشانی صاحب ہم میں نہیں رہے. یہ ایک بڑی اہم خبر ہے
ایک نیریٹو سیٹ کیا کشمیر کے حوالے سے. کشمیر جو سب کانٹیننٹ کا ایک بہت بڑا بون آف کنٹینشن ہے, اس پہ بشانی صاحب نے گراؤنڈ ریالٹیز پہ بیس کرتے ہوئے نیریٹو کو سیٹ کیا. یہ بڑی خبر ہے ہم ساؤتھ ایشین ویورز کے لیے. اس پہ آپ کے کویشچن آ رہے ہیں, اس کو ہم لیتے ہیں کویشچنس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر ورلڈ وائڈ پوری دنیا کے لیے, وہ ٹریڈ وار کیا, اس پہ میں نے تھوڑا سا پیچھے باندھا. باقی بات چیت آپ کے کویشچنس کے ساتھ جوڑیں گے. آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے, اور ہمارے انہی چینلز پہ آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کی فنانشیل سپورٹ سے بھی زیادہ بڑی سپورٹ آپ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پہ پھیلائیے, اور سبسکرائب کیجئے ہمارے ویڈیو چینل کو. یہ بہت بڑا آپ کا ساتھ ہے. دیکھیے جو کام بشانی صاحب نے شروع کیا تھا نیریٹو کا, وہ کام ہمارے ساتھ مل کے انہوں نے شروع کیا. ہم اس کو جاری رکھیں گے. آپ کی سپورٹ, آپ کی انوالومنٹ کی صورت میں, آپ کی فنانشیل ڈونیشن کی صورت میں بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہ کام ہے, چاہے فرینڈز آف بلوچستان کا معاملہ ہو, فرینڈز آف ٹرو جموں کشمیر کی بات ہو, جو اینیمیز آف ٹیررسٹ ان ساؤتھ ایشیا ہیں. ہم سب اینیمیز آف ٹیررسٹ ہیں وچار دہارے کے لیول پہ. ہم سب کو آپ سپورٹ کریں گے تو ایک موومنٹ کے طور پر ہم چلے آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی موومنٹ چلانی ہے. ٹیگ ٹی وی, مائی سیلف پرسنلی, ہم ایک موومنٹ ہیں چلا رہے ہیں. آپ اس موومنٹ کے ساتھ جڑیے تاکہ ہم اس کو جتنا اور لے کے جا سکیں آگے لے کے جائیں. بشانی صاحب چلے گئے, طارق فتح صاحب چلے گئے, موومنٹ نہیں رکی. ہم نے بھی چلے جانا ہے, موومنٹ نہیں رکے گی. آپ کا جو اس کا ساتھ ہے موومنٹ کا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کویشچن لینا شروع کرتے ہیں ہم, اور ایڈریس کرتے ہیں ان ایشوز کو جو آج کے ہمارے ایجنڈا پہ ہیں. ندیم شاہ صاحب کا ملٹن سے ہے, ول حمید بشانیز لاس از کشمیر نیریٹو لاس. بڑا ہی اچھا پریسائز کویشچن ہے ندیم صاحب. آپ آئی ایم شیور کہ ملے بھی ہوں گے. میں آپ کو جانتا ہوں پرسنلی, آپ مجھے جانتے ہیں, اور ہم کئی محفلوں میں ملے ہیں, اور ان محفلوں میں بشانی صاحب بھی ہوتے تھے. آپ کو بھی یاد ہوگا. آپ کا جو پریسائز کویشچن ہے کہ کیا بشانی صاحب کا جو لاس ہے, جو اب وہ ہمیں نہیں رہے, کیا وہ کشمیر نیریٹو کا لاس ہے؟ سارٹ آف ہے, مگر دیکھا جائے تو نہیں بھی ہے, اس لیے کہ انہوں نے وہ نیریٹو آلریڈی سیٹ کر دیا تھا. سالوں سے وہ کشمیر کی حقیقتوں کے بارے میں ایک نیریٹو دے چکے ہوئے ہیں. اب وہ 5-6 مہینوں سے میرے بھی ساتھ ٹاک شو میں نہیں جڑ سکے تھے. ہماری بات ضرور ہوتی تھی ہر ہفتے, لیکن وہ ان کی صحت ڈیٹیریٹ کر رہی تھی. لیکن نیریٹو انہوں نے سیٹ کر دیا تھا. وہی نیریٹو ہے, وہی بیسک ریالٹیز ہیں جو انہوں نے سیٹ کی. آرٹیکل 370-35A کا ریووکیشن ہوا اگست 5 میں 2019 میں. تو بشانی صاحب اس پہ بھی نیریٹو دے چکے کہ بھئی یہ ایک ہسٹورک واقعہ ہوا اور اس کو ہونا چاہیے تھا. اور ان آرٹیکلز کے ریووک ہونے سے پہلے بھی بشانی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی کیا تک بنتا ہے جب بھارت کے ساتھ جو جموں کشمیر ہے وہ اس کا اٹوٹ آہنگ ہے. تو وہ اٹوٹ آہنگ جو اس کا ہے وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. صرف وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے کہ پاکستان کا جو سو کالڈ آزاد جموں کشمیر ہے وہ آزاد نہیں ہے, وہ اس کو ثابت کرتے تھے. پھر UN میں جو پاکستان کا یہ ہر دفعہ ایک چورن چٹانے والا ایک نیریٹو ہوتا ہے کہ بھئی UN کی قرارداد پہ عمل کیا جائے. انہوں نے آخری کتاب جو لکھی کشمیر کے حوالے سے, انہوں نے اس پہ بھی پورے کا پورا کھول کے رکھ دیا کہ بھئی یہ قرارداد کوئی میٹر ہی نہیں کرتی وہاں پہ, اور یہ ایکچولی قرارداد ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ریلیونسی ہی نہیں ہے اس کی. تو یہ جو نیریٹو تھا, آپ کا یہ پوچھنا کہ کیا نیریٹو کا لاس ہے, نہیں. ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ بشانی صاحب کی بات چیت کو جو انہوں نے نیریٹو سیٹ کر دیا, یہی بنیادی نیریٹو تھا. اسی کو وہ بار بار دہراتے تھے, دہرانا چاہیے تھا. اگر آج وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوتے, آج بھی وہ اگر زندہ ہوتے, تو یہی بات آگے کرنی تھی. آپ کو حکومتوں کو یاد دلاتے کہ بھئی اصل ریالٹی کیا ہے. تو نیریٹو آلریڈی انہوں نے سیٹ کر دیا تھا.
اب ہم اس نیریٹو کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں، یہ اب ہمارا فرض ہے. وہ ایک موومنٹ ہے، جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا، یہ ایک موومنٹ ہے، اس سچ کی موومنٹ ہے جو بشانی صاحب جس کا بڑا وائٹل پارٹ تھے. ہم سب ان کا حصہ تھے. ایون وہ ویورز، ندیم صاحب آپ جیسے لوگ جو ان کو سنا کرتے تھے، بھارت میں، پاکستان میں، امریکہ میں، کینیڈا میں رہنے والے وہ ساؤتھ ایشین جو ان کی بات کو سنا کرتے تھے اور سمجھا کرتے تھے، وہ بھی اس موومنٹ کا حصہ تھے. تو اس موومنٹ کو ہمیں آگے لے کے ہی جانا ہے. جی کویشچنز اور بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور نندن توال جی کا ہے، ہاؤ کوڈ بشانی لیگیسی بی کیریڈ فارورڈ. اچھا کویشچن ہے نندن جی آپ کا. بشانی جی کی جو لیگیسی ہے وہ واقعی آپ نے جو ندیم صاحب نے پوچھا اس کا ایک طرح سے کنٹینیوشن ہے کہ کیسے ان کی ہم لے کے جائیں لیگیسی. چونکہ انہوں نے جو نیریٹو تھا وہ تو کر دیا سیٹ. اب اس سیٹ نیریٹو کو ہم کیسے آگے لے کے جائیں، یعنی لیگیسی کو لے کر جائیں. ان کی جو بکس ہیں ان کے ٹرانسلیشن ہونے چاہیے. بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ساتھ دیں میرے پاس ان کی بکس ہیں، ہم ان کا ہندی میں وہاں پہ ٹرانسلیٹ کرائیں. پبلشر ساتھ دیں بھارت میں، وہ ان کی بکس کا ہندی میں ٹرانسلیٹ کرا کے ان کو وہاں پہ پبلش کریں. تو یہ ہے ان کی لیگیسی کو آگے لے کے جانے والا معاملہ. اس طرح بشانی صاحب کی لیگیسی کو آگے لے کر ہم جائیں. تو جو وچار دھارا سچ پہ، ریالٹیز پہ بشانی صاحب نے سیٹ کی، اس وچار دھارے کو ہم کتنا آگے لے کے جاتے ہیں، یہ ہے ہمارا اب کام. اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم کتنے اس کام کو آگے لے کے جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے پاس کویشچنز آئے ہوئے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ ہم شارٹ میں اب ان کو ایڈریس کروں تاکہ میکسیمم جو کویشچنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. جیوتی گپتا جی نے پوچھا ہے کہ خاص طور پر یہ جو اس وقت ٹیرف کے حوالے سے کہ ول ورلڈ اینڈ اپ ان تھرڈ ورلڈ وار. بڑا ہی یہ الارمنگ کویشچن ہے جیوتی جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ اعلان کر کے آئے تھے کہ میں جنگیں رکواؤں گا، اور انہوں نے روس یوکرین کی جنگ رکوانے کا کام بھی شروع کیا، مگر وہ جو نیریٹو ہے ابھی تک کامیاب نہیں ہوا. کئی انہوں نے میٹنگز کروائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جنگ اتنی کمپلیکس ہے، اس کو رکوانے کے لیے، سیز فائر کرانے کے لیے بڑا وقت چاہیے، مہینے چاہیے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بات روس نہ مانے، یوکرین نہ مانے. یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ جنگ تو رکنا ہوگی. in the interest of Ukraine, in the interest of Russia, in the interest of European Union, in the interest of America and the whole world. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ٹریڈ وار خوفناک شروع کی، جس پہ آپ کا پریسائز کویشچن ہے کہ کیا یہ جو ٹریڈ وار ہے، کیا یہ اینڈ اپ ہوگی الٹیمیٹلی کسی تھرڈ ورلڈ وار میں؟ اب یہ پاسبل ہے. میں بالکل اس کی پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر اتنا بڑا مسئلہ ہوگا دنیا کی دو بڑی سپر پاورز کے بیچ میں کہ اتنے خوفناک ریٹیلیٹری ٹیرفز ایڈ پہ ایڈ ہوتے چلے جائیں گے. اب امریکہ کے ملا کے 160% کے ٹیرفز ہیں، اور چائنا بھی یہی کرنا چاہ رہا ہے امریکہ کے اوپر. تو پھر اینڈ اپ کہاں پہ ہوگی یہ سچویشن؟ آئی ہوپ کہ یہ ٹریڈ وار جو ہے یہ کام ڈاؤن ہوگی. اگر ٹریڈ وار اسی طرح بڑھتی رہی اور اتنی زیادہ دنیا میں بے چینی آ گئی تو کسی قسم کی وار بڑھ سکتی ہے. اب میں نے یہ جیسا کہ کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ویسے تو وار روکنے کے لیے آئے تھے، مگر انہوں نے ٹریڈ وار کو اتنے خوفناک لیول پہ ٹریگر کر دیا ہے، اتنے ایگریسو لیول پہ ٹریگر کر دیا کہ اس کے بعد لگتا یہی ہے کہ کوئی اور بڑا کانفلکٹ، آرم کانفلکٹ نہ دنیا میں ہو جائے. تو اس بات کی پاسبلٹی ہے اگر یہ ٹریڈ وار اسی ایگریشن کے ساتھ آگے چلتی رہی تو یہ ہے سچویشن. جی کویشچنز اور بھی ہیں. سواروپ جی کا ہے کہ واٹ ہیپن ٹو بشانی صاحب اینڈ واٹ اباؤٹ پیپل آف پی او کے اینڈ دیئر ایشو. مس یو بشانی صاحب, you always been admired. May your soul get it up in God's realm.
ہاں مطلب گاڈز اباؤٹ واٹ ایور ہم اس کو کہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بشانی صاحب کے چلے جانے سے بہت بڑا لاس تو ہے. ہوا کیا بشانی صاحب کے ساتھ میں نے بھی بتایا کچھ 4-5 سال سے ان کو لنگ کینسر تھا. ہم یہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے, اس بات کی پرائیویسی رکھا کرتے تھے. اب چونکہ وہ نہیں رہے تو اب یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ لنگ کینسر تھا اور کرٹیکل سٹیج کا شروع میں ہی ڈائگنوز ہو گیا تھا. مگر انہوں نے اس کے ساتھ فائٹ کیا, آلموسٹ 5 سال لڑتے رہے اس کے ساتھ. بہرحال جیسا میں نے کہا لیگیسی انہوں نے بنا دی, نریٹو سیٹ کر دیا. بشانی صاحب کشمیر کے ایشو پہ ایک جیسے کہتے ہیں اسٹیبلش پرسنالٹی بنے. بہت تعلق رہا میرا بھی, ٹیگ ٹی وی کا بھی, ہمارے فورمز کا بھی. اور بشانی صاحب جو ہیں وہ اب نہیں رہے. اب ان کے نہ رہنے سے آپ نے یہ بھی پوچھا کہ کشمیر ایشو کا کیا ہوگا. وہ تو کشمیر ایشو تو مطلب کافی حد تک ریزالو ہو گیا. فرینکلی بڑا رول ہے بشانی صاحب کے نیریٹو کا. یہ 370-35A آرٹیکلز کا ریووکیشن بھارت کی طرف سے, پرائم منسٹر نریندر مودی کی طرف سے جو ایک بڑا کام تھا, یہ کام کوئی بھی بھارت کی سرکار کر سکتی تھی مگر کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی. مودی جی نے ہمت کی, ہو گیا. تو یہ جو سو کالڈ ایشو تھا یہ ختم ہو گیا. وہ جو جس کی ڈسپیوٹڈ حیثیت پاکستان کی طرف سے تھی وہ ختم ہو گئی. اور ویسے بھی کشمیر جو بھارت کے پاس ہے وہ بھارت کے پاس ہے. پاکستان نے بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی جو ہے وار مشینری چلائی, کئی جنگیں کی, 1 انچ نہیں لے سکے, وہ وہی ہے. اور جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے وہ بے چین پھر رہا ہے. وہ اس کی خواہش ہے وہ بھارت کے ساتھ مل جائے. لوگوں کی اپنی خواہش ہے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت بڑھیا کام ہو رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور ادھر جو پاکستانی مسلمانوں کی ریاست ہے, انہوں نے مسلمان کشمیریوں کی ریاست پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں بشانی صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ کسی گاؤں میں جو پاکستان کا سو کالڈ آزاد کشمیر ہے, پاکستان آکوپائڈ کشمیر بھی جس کو کہا جاتا ہے, وہاں پہ اگر کسی گاؤں میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس بیچارے کو چارپائی پہ لاد کے ہاسپٹل تک لاتے ہیں اور رستے میں ہی آدھے لوگ مر جاتے ہیں. اور وہاں بھارت میں گاؤں گاؤں میں ڈسپینسریاں, چھوٹے چھوٹے ہسپتال کھول رہے ہیں. تو ایشو تو ختم ہو چکا ہوا ہے. صرف اور صرف پاکستان اس کو اٹھا دیتا ہے, اس مسئلہ کو UN کی اسمبلی میں. ہر سال جو وہاں کا جنرل اسمبلی کا ایک ہوتا ہے, سیشن ہوتا ہے, تقریریں کرتے ہیں, پوری دنیا کے لوگ گئے ہوتے ہیں. بھائی اتنا ہی رہ گیا ایشو. ادروائز یہ ایشو پاکستان کی بھی حکومت سمجھتی ہے, ملٹری بھی سمجھتی ہے کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے. اور بھارت نے اس کو اپنے لوگوں کے لیے, اپنی سائڈ کے کشمیر میں لوگوں کو ٹھیک کر دیا. اب آگے اس کے کئی سٹیپس ہیں. گلگت بلتستان میں لوگوں کی بے چینیاں ہیں. پھر کیا وہ الٹیمیٹلی جو پاکستان کے اندر انریسٹ ہے وہ کیسے کام ہوگا. ابھی بھی بھارت کے جموں کشمیر میں انفلٹریٹرز پاکستان کی طرف سے جاتے رہتے ہیں. وہ نہیں رہی سچویشن جو کبھی حافظ سعید اور ان لوگوں کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. وہ سب کافی حد تک آلموسٹ ختم ہوئی. مطلب چلیے اگر فل ختم نہیں ہوئی تو بہت کم ہو گئی. تو وہ اس کو فردر بھارت کنٹرول کرنے کے اپنے پورے کے پورے ارادے رکھتا ہے اور وہ کر لے گا. تو یہ سچویشن ہے. تو بہرحال ان کی لیگیسی بھی رہے گی. ان کو جو ہوا لنگ کینسر وہ بھی میں نے بتایا. اور آگے جو معاملات ہیں وہ بشانی صاحب کی اسی لیگیسی پہ بیس کرتے ہوئے چلیں گے. جی کویشچنز کافی ہیں ہمارے پاس. رمن شرما جی کا پونے سے ہے, وٹ میڈ بشانی اے یونیک وائس ان ساؤتھ ایشیا جیو پالیٹکس اینڈ ہیومن رائٹس ڈیبیٹس. دیکھیے یہ جو بشانی صاحب بات کیا کرتے تھے ہیومن رائٹ ڈیبیٹس کے حوالے سے, وہ صرف کشمیر کی بات نہیں کیا کرتے تھے, بلوچستان کی بات بھی کرتے تھے, انٹرنیشنل ایشوز پہ بھی بات کیا کرتے تھے. لیکن ان کا زیادہ بڑا ایشو ہیومن رائٹس کے ابیوزز جو پاکستان میں ہوتے ہیں وہ تھا. ان کی گہری نظر تھی اور ان سارے معاملات پہ وہ کھل کے باتیں کیا کرتے تھے. اور اب ان کے چلے جانے کے بعد ان کا جو سیٹ کیا ہوا نیریٹو ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ اسی طرح کیریڈ آن اس کو ہم لے کے چلیں گے, سب لے کے, میں ہی نہیں آپ سب بھی. یہ ایک موومنٹ تھی جس میں صرف بشانی صاحب ہی نہیں تھے, ہم بھی تھے, بہت سارے لوگ تھے. اور بشانی صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ وائس تھے اور ایک لاجیکل نیریٹو کی
وہ ایک بہت بڑی کھلی کتاب تھے، تو وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی اسی طرح. ان کے شوز ہمارے ٹیگ ٹی وی پہ اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، ان کے اپنے یوٹیوب چینل بھی انہوں نے بنایا آخری 2 سالوں میں. ان میں سب میں وہ باتیں موجود ہیں. یوٹیوب پہ وہ باتیں رہیں گی. کوئی خود رہے نہ رہے، یوٹیوب تو رہتا ہے، کتابیں بھی رہتی ہیں، آرٹیکلز بھی رہتے ہیں، وچار دھارا بھی رہتی ہے، اور اس کو آگے لے کر چلنے والے لوگ بھی رہتے ہیں. تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا. اور وہی ناصر کاظمی کا شعر، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. تو وہ جو ہم سے ہیں بشانی صاحب جیسے وہ ہیں، اور وہ لے کے یہ بات چیت کو آگے چلتے رہیں گے. کویشچنز اور بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایڈریس کروں میکسیمم کو. رجت بنسل جی کا کویشچن ہے، وائی از مارک کارنی کوائٹ آن امیگریشن اینڈ کرائم اینڈ وائی ہیز میڈیا not been asking him these questions during press conferences. دیکھیے رجت جی، بات یہ ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں جو آج ہمارے ایجنڈے کا حصہ تو نہیں ہے کینیڈین پالیٹکس، مگر میں نیکسٹ منڈے کو کینیڈین پالیٹکس پہ خاص طور پر لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن کروں گا آپ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایشوز بھی شامل ہوں گے. اس لیے کینیڈین پالیٹکس پہ نیکسٹ ویک میں، تب تک سچویشن اور واضح ہو جائے گی. لیکن چلیے، آپ نے پوچھا ہے تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. مارک کارنی امیگریشن اور کرائم پہ خاموش کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ نئے پالیٹکس میں آئے ہیں. امیگریشن کے میس کا ان کو اتنا نہیں پتہ، کرائم کے جو ایشوز ہیں ان کا بھی انہیں اتنا نہیں پتہ. اور پھر چونکہ الیکشن کا سمے چل رہا ہے، یہ سینسٹیو ایشوز کو وہ ٹچ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو وہ جیسا کہ دکھ رہا ہے کہ شاید نیکسٹ پرائم منسٹر میجورٹی سرکار میں وہ ہوں گے. اگر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ پولز بھی بتاتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز بھی بتاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ ان کو یہ ڈیل تو کرنے پڑیں گے نا، امیگریشن کے ایشو بھی، کرائمز کے ایشو کو بھی. اور صرف مارک کارنی کو ایز اے پرائم منسٹر ڈیل نہیں کرنے، پروونشل سرکاروں کو بھی ڈیل کرنے، اور ان سے زیادہ تو یہ جو میونسپل سرکاریں ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرنے ہوتے ہیں. پولیس تو ان کی ہوتی ہے، یا پروونشل پولیس ہوتی ہے، او پی پی ہم ان کو بولتے ہیں، اونٹیریو پروونشل پولیس، یا جو جیسے پیل پولیس ہے یا جیسے ٹورانٹو پولیس ہے، یہ تو سٹیز کی پولیس ہے. زیادہ تر تو یہ کرتے ہیں کنٹرول. یہ تو مارک کارنی کا بائی دا وے یہ ڈائریکٹ شعبہ بھی نہیں بنتا، چونکہ یہاں پہ پرائم منسٹر نے تھوڑا سٹی والے جا کے کام کرتے ہیں، یہ تو سٹی پولیٹیشنز کے کام ہے، تو اس لیے وہ ٹچ نہیں کر رہے. لیکن فیڈرل پولیس جو ہے، جیسے آر سی ایم پی ہے، یا جو ہماری فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، وہ جن چیزوں کو ڈیل کرتی ہیں وہ ان کو کریں گی. تو یہ ہے ایشو. تو اس پہ ہم رجت جی، آپ نیکسٹ شو میں جو منڈے کو ہمارا لائیو آپ کے ساتھ ہوگا، اس میں ہمارے ساتھ جڑیے گا، اور پھر ہم اس پہ خاص چرچا کریں گے. جی، دیپک سنہا جی کا دہلی سے ہے، وٹ لیسنس کین ینگ ایکٹیوسٹ اینڈ جرنلسٹ لرن فرام ہز کیریئر. جی، میرا یہ خیال ہے کہ آپ بشانی صاحب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے، جو ینگ ہیں ہمارے ساتھی، وہ بالکل لیسنس لے رہے ہیں. وہ پہلی بات یہ کہ پورا وچار دھارا سیٹ کیا بشانی صاحب نے پریسائزلی کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کے فیکٹس کے حوالے سے، نیوٹرل لیول پہ. تو وہ اب وچار دھارا، چاہے وہ ان کے ٹاک شوز ہوں، چاہے ان کے آرٹیکلز ہوں، چاہے ان کی بکس ہوں، وہ اب اگلی جنریشن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور وہ سیٹ کر دیا نیریٹو انہوں نے. تو میں یہی کہوں گا کہ بشانی صاحب کا یہ جو پورے کا پورا معاملہ ہے، یہ اب ینگ جنریشن کے لیے ایک بیس ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے، اور ینگ جنریشن اس فاؤنڈیشن کو آگے لے کے چلے گی. بہت سارے کویشچنز اور ہیں، ہم میکسیمم کو یہاں پہ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. مکل دیسائی جی کا ہے مساگا سے، آئی واز پریزنٹ ان برامپٹن وین بشانی سر ریسیوڈ دا نلندا ایوارڈ. could you please share a few memories or highlight from that day. بڑی اچھی آپ نے بات کی. یہ 2023 اگست میں یہ فیسٹیول تھا، اور یہ فیسٹیول انفیکٹ وہاں پہ برامپٹن میں جو مساگا کے بارڈر پہ جو ایک ہوٹل ہے، اس میں نلندا ایوارڈ کی سیرمنی تھی. اور جو برامپٹن کا ایک بہت بڑا کمیونٹی سینٹر ہے، وہاں پہ 2 روز کا ہوا تھا. تو جو ایوارڈ سیرمنی تھی جس میں اجل دوسانجھ صاحب
نے ایوارڈ دیا بیسٹ کشمیری رائٹر کا ایوارڈ دیا. میں ساتھ کھڑا ہوں. میں نے, حلیمہ نے اور ہم سب دوستوں نے یہ کینیڈین ساؤتھ ایشین لٹریری فیسٹیول میں یہ نلندہ ایوارڈ کی نیو رکھی تھی, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ نلندہ ایوارڈ کی نیو بھارت میں نلندہ یونیورسٹی کے اندر جا کے کریں. یہ 23 کا ایوارڈ تھا. 24 کے ایوارڈ میں مطلب فیسٹیول میں بشانی صاحب کی طبیعت خراب تھی, وہ نہیں آ سکے. انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا, ان کا اسکیجول تھا آنا, اور جب وہ پینل ڈسکشن ہونی تھی اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کا ٹیکسٹ آیا کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, آئی وانٹ بی ایبل ٹو میک اٹ. وہ نہ آ سکے. اب جو آپ نے بات کی میموریز کی, ایوارڈس کی, تو بشانی صاحب اس ہوٹل میں, میریٹ ہوٹل میں موجود تھے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ. ایک بہت یادگار تقریب تھی. اس میں انڈیا کے ہائی کمشنر بھی تھے, کونسل جنرل بھی تھے, بڑے بڑے رائٹر آئے ہوئے تھے. سویڈن سے رائٹر ہمارے سینئر جو رائٹر ہیں اشتیاق صاحب بھی آئے ہوئے تھے. اجل دوسانجھ صاحب آئے ہوئے تھے ایز اے رائٹر بی سی سے. اجل دوسانجھ صاحب چیف منسٹر ہماری کینیڈین لینگویج میں پریمیئر برٹش کولمبیا بھی رہ چکے ہیں. بہت ہی جو ہے بہت ہی بڑھیا انسان ہے اجل صاحب. تو بشانی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ان کو ایوارڈ ملے گا. تو میرا خیال ہے بہت سو کو نہیں پتا تھا جن کو ایوارڈ ملا. آلموسٹ سبھی کو یہی پتا تھا کہ ان کو نہیں پتا. تو ظاہر ہے مطلب ایوارڈ کا مزہ تو تبھی ہوتا ہے نا کہ یہ ایک سرپرائز کے طور پر آئے. تو بشانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے جب اناؤنسمنٹ کیا ان کے ایوارڈ کا, تو انہوں نے مجھے دور سے اشارہ کیا حیرت سے کہ بھائی مجھے کم از کم بتا ہی دیتے, مطلب جیسے ہوتا ہے پیار سے, تاکہ میں ریڈی ہوتا. خیر وہ آئے, آپ نے دیکھا اسکرین پہ جس طرح ان کو ایوارڈ دیا, پھر یہ اسپیچ کی انہوں نے وہاں پہ, اور آپ ان کی صحت دیکھ رہے ہیں. یہ 23 اگست کی پکچر ہے. کینسر تھا ان کو, بہت ان کی صحت گری ہوئی ہے. تو بشانی صاحب آئے, تقریر بھی کی, ایوارڈ بھی لیا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا رات کو لیٹ کہ میرے لیے یہ ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا, اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ یو کنسیڈر می. میں نے کہا بشانی صاحب یہ ہمارے ایوارڈ کے لیے آنر کی بات تھی, یہ ہمارے لیے آنر کی بات تھی کہ آپ یہاں رہتے ہیں اور آپ نے اتنا بڑھیا کام کیا. تو یوں اس کی میموری ہے. پھر اس کے بعد بھی میں بشانی صاحب سے کئی بار ملا, اس ایوارڈ پر بھی بات ہوئی. بشانی صاحب نے کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہے کہ اس ایوارڈ کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور آپ نے یہ ایوارڈ ہمیں دیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے میموریز کے طور پر یاد رہیں گی. ابھی پچھلے سال جب پھر اگست 2024 میں برلنگٹن میں ہم نے کیا تھا کینیڈین ساؤتھ ایشین لٹریری فیسٹیول, اس میں بشانی صاحب نہیں آ سکے تھے. ہم نے ان کے پکچرز ہر پوسٹر میں, ہر فلائر میں رکھی, کیونکہ وہ اسکیجول تھے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے, مگر صحت ان کی ایسی تھی کہ کسی وقت بھی وہ کچھ بھی وہ فیل کر سکتے تھے, تو ہی کوڈ ناٹ میک اٹ. کویشچنز اور بھی آ رہے ہیں, ہم کرتے ہیں. امینہ فاروق صاحبہ کا حیدرآباد سے, ہاؤ ڈو رائزنگ ٹیرفس امپیکٹ ڈیولپنگ اکانومیز لائک انڈیا, بنگلہ دیش اور سری لنکا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ڈیولپنگ اکانومیز میں سے انڈیا تو ڈیولپنگ بھی ہے اور ڈیولپڈ بھی آلموسٹ ہوتی جا رہی ہے. امپیکٹ پڑے گا. چائنا جیسی ڈیولپڈ اکانومی کو فرق پڑا ہے, اتنا فرق پڑا ہے. تو انڈیا کو بھی, اب انڈیا اتنا شور نہیں ڈال رہا, اتنا ریٹیلیٹ نہیں کر رہا. انڈیا کی کوشش ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہے امریکہ کے ساتھ. تو انڈیا اس طرح اپنا کام کر رہا ہے, اور آئی ہوپ کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانک رہا ہوں, میں کوئی انڈیا کے ساتھ, کینیڈا کے ساتھ سلوک نہیں کر رہا, پوری دنیا کے ساتھ کر رہا ہوں. ہاں جو میرے ساتھ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں میں پھر جواباً ریٹیلیٹ کروں گا, جیسے چائنا کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اب میکسیکو بھی اوائڈ کر رہا ہے ریٹیلیٹ کرنے سے. بہت سارے دیشوں نے یہی سوچا کہ بھئی نہ ہی ریٹیلیٹ کریں تو اچھا ہے. انڈیا بھی لگتا ہے ریٹیلیٹ نہیں کرے گا, لیکن چپ کے کچھ نہ کچھ تو ڈیوٹیز امریکہ کے ٹیرفس کے جواب میں بھارت کو بھی لگانی پڑے گی, مگر بڑھ کے لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. مگر ایفیکٹ تو ہوگی, ایفیکٹ تو خود امریکہ ہوگا, انڈیا بھی ہوگا. پھر آپ نے سری لنکا کی اور بنگلہ دیش کی بات کی. بنگلہ دیش ان ڈیوٹیز سے کیا ایفیکٹ ہوگا؟ اس سے پہلے انہوں نے اپنے جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں گھٹیا والے, اس سے ہی اپنا کباڑا کر دیا. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو ٹیرفس ہیں آف کورس بنگلہ دیش پہ ایفیکٹ ہوں گے. ان کا گارمنٹ خاص طور پر ٹیکسٹائل کافی امریکہ آتا تھا, لیکن اب گارمنٹ اور ٹیکسٹائل ان کے اپنے ہاں ہی ان کی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. تو امریکہ کیا خاک آئے گی؟ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آ رہی ہے تو ایفیکٹ ہوں گے. شری لنکا بھی ایفیکٹ ہوگا, پاکستان بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے.
تو اب یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اب کوئی ان الگ دیشوں کی بات نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کے ساتھ ہے، تو اس لیے پوری دنیا میں ہم یہ امپیکٹ دیکھیں گے. لیکن یہ امپیکٹ مجھے لگتا ہے فرینکلی، میں اپنی ایک ہوپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ان نیکسٹ 3 to 4 months میں یہ کام ڈاؤن ہوں گے. اور اگر بڑا ہی کوئی تیر چلایا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ پورا سال جو ہے 2025 میں یہ چلتا رہے گا. پھر 2026 میں شروع ہو جائے گی کیمپین، ایون 2025 کے آخر میں کیمپین مڈ ٹرم امریکن الیکشن کی شروع ہو جائے گی، سینٹ اور کانگریس کی. تو یہ جو ٹیرف والا معاملہ ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، وہ خود امریکن سینیٹر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت قریبی ساتھی ہیں، ٹیڈ کروز ٹیکسس سے، بہت بڑھیا بولتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بلڈ بات ہوگا ہمارے لیے. وہ ان کی پارٹی کے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اندر کے آدمی ہیں، بہت قریبی ساتھی ہیں. انہوں نے یہ کہا. ایلان مسک نے تو ابھی چپکے سے یہ کہا کہ 0 ٹیرف ہونا چاہیے یورپ اور امریکہ کے بیچ میں. اب وہ چین کی بات بھی کریں گے، ان کے اپنا بزنس کا پٹھا بیٹھ گیا. تو یہ سچویشن ہے بڑی خطرناک، بہت صورتحال خطرناک ہے. میں اس سے پہلے ایک اگلا کویشچن لوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے ویڈیوز لائک شیئر اور ہمارے جو چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو تو ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کیجئے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک آدھ کویشچنز اور لے سکتے ہیں. ہم 2 کویشچنز اور لیتے ہیں، چلیے ہیں کافی. زارا خان کا کیلگری سے ہے. ایٹ دس اسٹیج از دیر اینی تھنگ دیٹ کین ایز دا افیکٹس آف ٹیرفس آن دا گلوبل اکانومی؟ دیکھیے زارا خان صاحبہ، آپ البرٹا سے ہیں. اس وقت البرٹا میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. جو البرٹا کی پریمیئر ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ مجھے باقی کینیڈا کے جو ریٹیلیٹری طریقے ہیں ان کے مطابق نہیں چلنا اور مجھے البرٹا کو پروٹیکٹ کرنا، وہ ٹھیک کہتی ہیں. تو وہ اس طرح چل رہی ہیں. تو آپ نے کہا کہ کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے ٹیرف کو ایز ڈاؤن کیا جائے؟ تو ایک طریقہ تو وہی ہے جو دنیا کے اب بہت سارے دیش کر رہے ہیں کہ بیک ڈور ٹاک کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی رجیم کے ساتھ، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کریں، ان کو انٹیگونائز نہ کریں، ان کو پرووک نہ کریں، اور یہ لڑائی فردر آگے نہ لے کے جائیں، اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو اپنا سٹائل ہے، وہ تو میں کے آدمی ہیں. تو ان کی میں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑا سا انٹیگونائز نہ کیا جائے، کیونکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے دیش کے ہیڈ ہیں. تو ان کی میں چل بھی جاتی ہے، کہیں کہیں ان کی میں ٹھیک بھی ہوتی ہے اور کہیں کہیں ٹھیک نہیں بھی ہوتی. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ سائیکولوجیکلی اس کو ہینڈل کیا جائے. یہ ٹریڈ وار ہی نہیں ہے صرف، یہ سائیکو وار بھی ہے اس وقت دنیا کے لیے. یہ میں اس پہ الگ سے شو کروں گا کہ یہ سائیکو وار کیسی ہے. تو جو آپ نے پوچھا کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، تو سائیکو ہینڈلنگ اس کی جائے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی، ان کی پرسنالٹی کی بھی اور اس ایشو کی بھی. آخری کویشچن لیتے ہیں، روہن مہتا جی کا اندور سے ہے. From an optimistic perspective, could this trade war eventually encourage countries to reduce their dependence on the US and become more self-reliant? بالکل آپ کے کویشچن میں ہی آپ کا آنسر ہے، بالکل ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. دیکھیے بڑے مزے لوٹے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ بات تو ٹھیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کاسٹ پہ یورپ نے، چین نے، بہت ساری دنیا کے ملکوں نے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملکوں نے بڑے مزے لوٹے ہیں، بڑی فری رائڈ کی ہیں. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ان کی فری رائڈ ختم کر رہے ہیں، اس کا ایک فائدہ ان دیشوں کو یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ریلائنس تھی ٹو مچ آن دا US، وہ ختم ہوگی. بائی دا وے، ابھی میں کل پرسوں ہی بہت ساری ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا پروفیسر جیفری سیکس کی، رائزنگ بھارت، جو پلکی شرما جی جس ٹی وی میں ہیں فرسٹ پوسٹ میں، اور ایون دوسرے ایک ٹیلی ویژن پہ بھی ان کا انٹرویو سن رہا تھا. وہ بھارت میں پروفیسر جیفری سیکس بڑے ہی جیسے کہ کامن سینس کی باتیں کرنے والے آدمی ہیں، بہت بیلنس ہیں. ان کی ایک بات سننے تو لگتا ہے وہ ٹرمپ کے حامی ہیں، جیسے وہ یوکرین اور روس کی بات ہوتی ہے. لیکن جب دوسری بات ان کے سنیں، جب وہ مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ کی بات ہوتی ہے، تو وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے.
وہ ان کا پوائنٹ آف ویو بیلنس ہی ہوتا ہے. اور جب ہم انڈیا اور چائنا کے ریلیشن شپ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو چائنا کے خلاف اتنا سخت نیریٹو نہیں لینا چاہیے. دونوں اس ریجن کے ایک ڈریگن ہے، ایک ہاتھی ہے. جیسا کہ پریزیڈنٹ شی نے بھی کچھ دن پہلے لیٹر لکھا بھارت کی پریزیڈنٹ میڈم کو، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیفری سیکس یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اب یونی پولر ورلڈ نہیں ہے، ملٹی پولر ورلڈ ہے. تو اس سارے سین پارٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھارت کو جو پہلے بھی بھارت بڑی اسمارٹ فارن پالیسی بناتا تھا، لیکن مکمل طور پر امریکہ کی جھولی میں بھارت کو بھی نہیں جانا چاہیے، فائدہ کوئی نہیں اور بھارت جائے گا بھی نہیں. اور وہ یہ بھی ایک ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں. اس پہ میری کمنٹری یہ بنتی ہے، اس پہ میں الگ سے ایک شو کروں گا کہ بھئی چائنا کے ساتھ بھارت تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا تھا. انہوں نے کئی بار، پرائم منسٹر مودی نے 2 بار ان کے ہائی پروفائل وزٹ کروائے چائنا کے پریزیڈنٹ جی کے، مگر آپ نے دیکھا کہ کیا چائنا نے وہاں پہ کیا. تو چائنا کو بھی یہ جو ایگریسو ایکسپینشنسٹ تھیوری ہے اس کو روکنا چاہیے. پھر پاکستان بیچ میں آتا ہے. اب پاکستان تو بھارت کے خلاف اپنی نفرت نیریٹو کو کم کر ہی نہیں سکتا. ان کی آرمی کی ایگزسٹنس اسی بیس پہ ہے. چائنا ان کی مدد کرتا ہے. تو کیسے پھر یہ معاملات ٹھیک ہوں گے؟ اگر کبھی میرے جیفری سیکس سے آمنا سامنا ہو، میں بھی کوشش کروں گا جیفری سیکس کا انٹرویو کرنے کے حوالے سے، اور میں میری کوشش ہوگی اور میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا. میں ان سے یہ بات ضرور پوچھوں گا، میں ایڈوانس آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ چائنا سے دوستی بھارت کو کر لینی چاہیے. بھارت تو کوشش کرتا ہے، چائنا بھی کوشش کرتا ہے، مگر ہو نہیں پاتی ٹھیک سے. کام بھی چلتا ہے، دوستی ہے بھی، بزنس بھی ہے، مگر ایشوز بھی ہیں. اور وہ ایشوز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیا چائنا پاکستان کو کنونس کر سکتا ہے کہ اپنا نیریٹو اور ہیٹریڈ ٹورڈز انڈیا کم کر دے؟ انڈیا تو کم کر لے گا. اگر پاکستان کی طرف سے ہیٹریڈ اور ٹیررزم کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھارت کی طرف نہ آئے تو بھارت کو کوئی دقت نہیں ہے پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے میں. بھارت کا پرابلم ہی یہی ہے، یعنی جینوئن پرابلم ہے کہ بھائی آپ ٹیررزم ختم کیجئے اور دل سے مانیے کہ آپ ٹیررزم میں نہیں آئیں گے. آپ ہمارے خلاف ہیٹریڈ ختم کیجئے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ دل سے، اور یہ آرمی کرے، چونکہ آرمی ہی پاکستان کی سٹیک ہولڈر ہے. آپ کے اس کویشچن پہ میں بات تھوڑی اور طرف لے گیا، مگر آپ کی بات بھی میں نے ایڈریس کر دی. یہ اشارہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کے دوستوں کو دے رہا ہوں. اس امپورٹنٹ اینگل پہ آنے والے دنوں میں ولاگ بھی کروں گا، آپ کے ساتھ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن بھی کروں گا، اور کوشش ہوگی کہ جیفری سیکس صاحب کو بھی جوڑے اور یہ سوال ان سے ڈائریکٹ کریں. بہت بہت دھنیہ واد ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا.